آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ مختلف شعبے جات میں تخلیق، ٹیکنالوجی اور تجاویز زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ دہلی اے آئی سمٹ کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم مودی کو دی مبارکباد۔ ہتک عزت کے کیس کے سلسلے میں راہل گاندھی سلطان پور کی عدالت میں پیش، سماعت 9 مارچ تک کے لیے ملتوی۔ شیواجی جینتی کے موقع پر مدھیہ پردیش اور کرناٹک میں 2 گروپوں کے درمیان جھڑپ، سنگ باری کا تبادلہ، حالات قابو میں۔ حیدرآباد کے امبرپیٹ کی جامع مسجد کے پاس بھی تراویح کی نماز کے دوران جلوس کے گزرنے کے دوران نعرے بازی، پولیس نے حالات کو کیا قابو میں۔ حیدرآباد امیر پیٹ مائتری ونم میں واقع عمارت میں لگی آگ، پھنسے ہوئے طلباء کو نکالنے کے لیے اقدامات، آئندہ ماہ سے فائر سیفٹی قواعد پر سختی سے عمل کرنے کمشنر ہائیڈرا کا انتباہ۔ نامپلی کی عدالت میں ایک بار پھر بم رکھے جانے کی اطلاع سے سنسنی، ڈاگ اسکواڈ اور بم اسکواڈ کی تلاشی۔ تلنگانہ بھوپالا پلی کی ڈسٹرکٹ عدالت کے 3 ملازمین رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، اے سی بی نے کی کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سمٹ کے انعقاد پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے عظیم ذہن اس کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تجاویز، تخلیق اور مشورے زراعت اور دوسرے شعبے جات کے ذریعے زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت، قانون کی بالادستی، عالمی حق رائے دہی اور تحفظات بھی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، ٹیکے بھی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ Witnessing the rise of our greatest invention, that is AI. Artificial intelligence has made a GPU chip more intelligent than humans. It can write poetry and reports, make films and presentations, and it knows almost everything. These days, people say on social media that humans are not the most intelligent anymore. AI is more intelligent. AI also has agency, power to decide. An aeroplane can fly only if we tell it. A car will move or stop only if we tell it. AI can order to itself. Combine AI and robotics, machines have both physical and mental capabilities. In this context, it is important when we set an agenda for the future, and AI race has already begun. شہر کے علاقے ایل بی نگر کے آر کے پورم میں واقع ایک ہوٹل میں دھماکہ ہوا۔ زوردار آواز سن کر گاہک گھبرا کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ اس واقعے میں ہوٹل کے 3 ملازمین شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ اڈلی اسٹیمر میں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی ایل بی نگر پولیس موقع پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ پولیس کا ابتدائی اندازہ ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ سے اسٹیمر پھٹ گیا۔ پولیس، ہائیڈرا عملہ اور بم اسکواڈ کی ٹیموں نے دھماکے سے متاثرہ کچن کا معائنہ کیا۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اڈلی اسٹیمر زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے پھٹ پڑا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ కుక్కర్ పేలి చిన్న డ్యామేజ్ లాగా అయింది, తీసుకొచ్చేసాం సడన్గా. ఎంతమంది దెబ్బలు తగిలినాయి? ఒకరికి 2కి తగిలింది.
ముగ్గురు నలుగురు కనపడుతున్నారు కదా. గుండె అంటే చిన్న చిన్న తగిలినాయి. తలకాయ కూడా బాగానే అయింది కదా అంతా అది. తీసుకొచ్చేసాం. ఎక్కడ వాళ్ళంతా ఎక్కడ వాళ్ళు? మా వాళ్ళు స్టాఫేనా? ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు? మీ పేరు? నా పేరు శ్రీను. మీ వర్క్ ఏంటి? కిచెన్లో. కిచెన్లో అంటే కిచెన్లో ఏం చేస్తారు? ఏదైనా చేస్తాం. అక్కడ చూసుకుంటారు, వర్క్ చేస్తారు. अमरपेट में जमा मस्जिद के करीब शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान नारेबाजी और डीजे की बड़ी आवाज़ को लेकर एतराज़ किए जाने पर मुबैना शरपसंद नारे लगाए गए। जुलूस मस्जिद के सामने जिस वक्त गुजर रहा था, जामा मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी। जुलूस में तेज़ मौसीकी और नारेबाजी पर दोनों ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई। ताहम पुलिस की फौरी मदाखलत से सूरत हाल जल्द मामूल पर आ गई। डीसीपी भी मुकाम वाक़या पहुँच गई और आसपास के पुलिस अहदेदारों को भी तलब कर लिया गया। कशीदगी को देखते हुए पुलिस को चौकस देखा गया। पुलिस ने अफवाहों से गुरेज करने और भाईचारा कायम रखने की अपील की, लेकिन ये बात पुलिस को भी गौर करनी चाहिए कि जब मसाजिद में तरावी की नमाज हो रही थी, जुलूस को उस वक्त वहाँ से गुजरने की इजाज़त क्यों दी जाती है? नमाज के बाद जुलूस को अगर गुजरने की इजाज़त दी जाती है तो इस तरह के वाक़यात नहीं होते। ఇప్పుడు ఈ అంబర్పేట్ జామా మస్జిద్ దగ్గర ఒకటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది. అది వల్ల కొంచెము ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ చాలా ఎక్కువ అయింది. ఇమీడియట్లీ మన అంబర్పేట్ పిఎస్ సిబ్బంది, ఏసీపీ ఓయూ అండ్ అడిషనల్ డీసీపీ నర్సయ్య అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మొత్తం క్లియర్ అయింది. దే ఆర్ అలెజింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. ఎనీవే విల్ టేక్ ద పెటిషన్ అండ్ విల్ డూ ది ఎంక్వైరీ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఎవరు నేరస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిచ్యువేషన్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. వాళ్ళ మస్జిద్ కమిటీ మెంబర్స్ దగ్గర కూడా మాట్లాడాము. వాళ్ళకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రస్తుతానికి అన్ని క్లియర్ అయింది. థ్యాంక్ యూ అండి. हैदराबाद के मायात्रिवनम के पास वाक़ई नीलगिरी ब्लॉक में आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत में इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। पता चला है कि चौथी मंजिल पर वाक़ई इंस्टीट्यूट में आग लगी। इंस्टीट्यूट में मौजूद तलबा को सीढ़ियों की मदद से नीचे निकाला गया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी मुकाम वाक़े पर तलब कर लिया गया था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने काबू पा लिया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चौथे फ्लोर पर इंस्टीट्यूट में फंसे हुए तलबा को निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने भी मुतासरा इमारत का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि केबल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया है। उनका कहना था कि 2 फ्लोर पर तकरीबन 50 तलबा फंस गए थे। बालकोनी में कचरे का अंबार होने की वजह से बचाव और राहतकारी के कामों में मुश्किलात पेश आई हैं। ताहम उन्होंने कहा कि आग ज़्यादा नहीं फैली। अगर आग भड़कती तो गैर मामूली नुकसानात हो सकते थे। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा कि आइंदा माह से फायर सेफ्टी क़वायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। ఒకసారి పోయిరా అది కింద ఈ ఫస్ట్ ఆరెంజ్ ఏం రాలేదు.
ఈ రోజు మైత్రివనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. బేసికల్ గా ఈ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఆ డక్ట్ ఏదైతే ఉందో డక్ట్ లో కేబుల్స్ అవి వచ్చేటటువంటి వాటిల దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం తోటి ఆ కేబుల్స్ అన్ని బర్న్ అయ్యి దానిపైన ఉన్నటువంటి ఇన్సులేషన్ ఏదైతే అది ఆ ప్లాస్టిక్ లేకపోతే ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా బర్న్ అయ్యి ఆ మొత్తం అది అంటుకున్న తర్వాత ఆ అంటుకోవడం తోటి పెద్ద ఎత్తున స్మోక్ రావటము, ఆ స్మోక్ అంతా కూడా ఈ మెల్లిగా అంటే స్టేర్స్ ద్వారా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఆ స్టేర్స్ ద్వారా సెకండ్ ఫ్లోర్ వైపు వెళ్ళటం, అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నటువంటి అవి క్లోజ్ చేసి ఉండడం తోటి సెకండ్ ఫ్లోర్ ఓపెన్ అయినటువంటి ఒక ఏదైతే కనుక ఈ ట్రైనింగ్ చేసేటటువంటి ఈ ఏది ఇతర రకరకాల ఈ ఐటీ రిలేటెడ్ వాటి మీద ట్రైన్ చేసేటటువంటి వాళ్ళకి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళడం. దాదాపు 50 మంది స్టూడెంట్స్ దాకా ఉన్నారు. ఉంటే ఇది యాక్చువల్గా స్మోక్ థిక్గా మొత్తం కూడా కమ్ముకోవడం తోటి ఆ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బాల్కనీకి అటువైపు రావటం, బాల్కనీ అవి కూడా మనం చూసాం పూర్తిగా ప్యాక్ అయింది. అయితే ఈ క్రమంలో మాకు హైడ్రా కంట్రోల్ కి కూడా ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే 10:50 to 10:30 మధ్యలో హైడ్రా కంట్రోల్ కి ఫోన్ రావటం కూడా జరిగింది. రావడంతో వెంటనే ఇక్కడ టీమ్ 17 బండి ఇక్కడే మైత్రివనం పక్కనే ఉంటుంది, హార్డ్లీ ఒక 300-400 మీటర్స్ దూరంలో ఇక్కడ ఉన్న బండి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు రావటం, ఈ రోప్ లాడర్స్ తోటి అక్కడ దాదాపు 20 మంది పైన ఎవరైతే ఈ బాల్కనీస్ లో ఉన్నారో బాల్కనీస్ లో కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా ఆ బాల్కనీస్ అంతా కూడా పూర్తిగా చెత్తతోటి అంటే మొత్తం డంపింగ్ చేసి ఆ మెటీరియల్ కుర్చీలు ఇరిగిపోయిన సోఫాలు లేకపోతే టేబుల్ అన్ని వేసి ఆ మొత్తం బాల్కనీ అంతా కూడా బంద్ అయింది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जुमे को मक्का मस्जिद में पहला जलसे यौमुल कुरान मुनक़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ख़ादरी ने जलसे से खिताब करते हुए माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत बयान की। मौलाना ने कहा कि इस माह मुबारक में बंदों को अल्लाह ताला इबादतों का गैर मामूली अजर देता है। ये रहमतों का महीना और इनाम लूटने का महीना है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवार अहमद क़ादरी ने जलसे से खिताब करते हुए रमज़ान की इबादतों और इसके सवाब को बयान किया। इस जलसे में मजलिस के अरकान असम्बली अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसल रहमत बेग, मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा आमतुल मुस्लिमीन की कसी तादाद ने शिरकत की। तमन्ना करते कि साल तमाम ये महीना ऐसा मुतबरिक और बरकत वाला महीना है, क्योंकि इस माह मुबारक में एक बंदे मोमिन जैसे अगर एक नफिल अदा करता है तो उसको एक फर्ज के बराबर सवाब दिया जाता है। अगर कोई बंदे मोमिन, किसी ने कहा कि रब ताला है तो उससे पहले क्या है, रब ताला का रुख किस जानिब है, रब ताला अब क्या कर रहा है, और लोगों को बहकाने लगा कि रब ताला से पहले क्या है। ये सवाल ऐसा है लोग जवाब नहीं दे पाते, तो कोई अल्लाह का नेक बंदा इमाम आजम अलैहि रहमा की शक्ल में अब्दुल्ला बिन अली बलाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ कॉरपोरेटर्स, सूरह मुतमदीन और मुहिब्बान मजलिस, आज का जलसा यौमुल कुरान की इनवान से मुनक़िद किया गया है। इन जलसों को फ़ख्र मिल्लत रहमा के दौर से मुनक़िद किए जा रहे हैं। सालार मिल्लत रहमा के दौर में भी ये जलसे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज नक़ीब मिल्लत
صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب وہ MP اور حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ وہ MLA کی نگرانی میں آج جلسے ہو رہے ہیں. آج یوم القرآن کا جلسہ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. رمضان میں ہم تراویح مکمل کر لیا, قرآن کو مکمل کیا گیا, لیکن ہم کو تمام رمضان کے 30 دن قائد مقننہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نے نرخی پھول باغ پوگڑا ڈویژن میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر سابق کارپوریٹر پوگڑا فہد عبداد, ڈویژن انچارج سمد عبداد کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان و دیگر بھی موجود تھے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ منڈل کے تحت منظورہ 19 شادی مبارک اور ایک کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز, نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی ارکان بھی موجود تھے. مذکورہ تقسیم شدہ چیکس کی مالیت 20,02,020 روپے بتائی گئی ہے. حیدرآباد کی ریجنل پاسپورٹ آفس نے 26 فروری کو ہونے والے واک ان انکوائریز کے پروگرام کو منسوخ کر دیا ہے. پاسپورٹ آفس کی طرف سے اس سلسلے میں ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انتظامات وجوہات کی وجہ سے 26 فروری کو ہونے والا پروگرام منسوخ کیا گیا ہے اور اس دن درخواست گزاروں کو ریجنل پاسپورٹ آفس میں داخلے کی اجازت نہیں رہے گی. ریجنل پاسپورٹ آفس نے اس منسوخی پر معذرت خواہی کی ہے. نامپلی کی عدالت میں جمعے کو پھر ایک بار بم رکھے جانے کی اطلاع سے سنسنی دیکھی گئی. اطلاع ملتے ہی عدالت کو خالی کرا دیا گیا. بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا. تاہم تلاشی کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی مشتبہ شے برآمد نہیں ہوئی. پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے. تلنگانہ کے محکمہ انسداد رشوت ستانی نے بھوپالاپلی کورٹ کے ملازم کو 5,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. تفصیلات کے مطابق اسٹینوگرافر سائی چرن کے علاوہ پی رجیتا اور کے سنیتا کو تحویل میں لیا گیا ہے. ان ملازمین نے ایک کیس کے سرٹیفکیٹ کی کاپی دینے کے لیے 5,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی. شکایت ملنے پر ACB کی ٹیم نے عدالت پہنچ کر انہیں گرفتار کیا.
تلنگانہ میں 3 دن تک کئی علاقوں میں ژالہ باری کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بدلتے ہوئے موسمی حالات کے سبب 21 سے 24 فروری تک ہلکی سی، درمیانی اور بعض مقامات پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمے کے مطابق 22 فروری کو شمالی اور مشرقی تلنگانہ کے اضلاع میں بارش کی شدت زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اگرچہ درجہ حرارت میں کمی آئے گی، لیکن گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش طوفانی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ حیدرآباد میں بھی موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مہینے کے آخر تک جاری ہونے والی وارننگز پر نظر رکھنے اور عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد اور سابق وزیر جیون ریڈی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ وہ گزشتہ رات سے خے اور دست کی شکایت میں مبتلا ہیں، جس کے باعث ارکان خاندان نے انہیں بیگم پیٹ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک کروایا۔ خاندان کے افراد نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، انہیں صرف باقاعدہ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے تلنگانہ میں حکمران کانگریس پر سخت حملہ کیا اور الزام لگایا ہے کہ ریاستی حکومت نے AIMIM کو خوش کرنے کے لیے GHMC کو تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانگریس ملک میں پارٹی کو فروغ دینے کے لیے تلنگانہ کی آمدنی کا استعمال کر رہی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی TPCC کو تلنگانہ کرپشن کلیکشن کمیشن کانگریس قرار دیتے ہوئے بنڈی سنجے نے الزام لگایا کہ وہ کانگریس وزراء کی بدعنوانی کے خلاف ثبوت جمع کر رہے ہیں۔ سوئچ آٹو ورکرز نے اپنے مطالبات کو لے کر GHMC ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج درج کروایا۔ الزام لگایا کہ حکام ان کے آٹو رام کی کمپنی کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ اقدام ان کی روزی روٹی کے لیے خطرہ ہے۔ احتجاجیوں نے حکام سے اس اقدام پر دوبارہ غور کرنے کی بھی اپیل کی۔ معروف ماہر تعلیم منتظم اور مینجمنٹ گرو پروفیسر محمد مسعود احمد کی تازہ تصنیف رشحات مسعود کی رسم اجرا سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک ادبی تقریب میں انجام دی گئی، جس میں شہر کی ممتاز علمی، ادبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر دائرۃ المعارف عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر ایس شکور نے ادبی اجلاس کی صدارت کی، جبکہ سابق ڈائریکٹر جنرل پولیس آندھرا پردیش و تلنگانہ جناب انور الہدا کے ہاتھوں کتاب کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ صدر نشین مائنارٹی کمیشن تلنگانہ جناب طارق انصاری، فاؤنڈر ڈائریکٹر QPL سراج انصاری، ممتاز غزل گلوکار
عدنان سالم نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ ڈاکٹر محسن جلگانوی، ڈاکٹر فاروق شکیل اور ارشاد سہیل عمری نے کتاب پر تبصرہ پیش کیا۔ کنوینر ڈاکٹر محمد آصف علی نے ادبی اجلاس کی کارروائی چلائی۔ دوسرے سیشن میں ڈاکٹر فاروق شکیل کی صدارت میں مشاعرہ منعقد ہوا۔ ممتاز گلوکار عدنان سالم نے پروفیسر مسعود احمد کی غزل کو اپنی مخصوص دھن میں پیش کیا۔ مشاعرے کی نظامت شکیل حیدر نے کی، جبکہ لطیف الدین لطیف مشاعرے کے کنوینر تھے۔ عربی اور اردو مدرسے سے ہی سیکھا ہے، الگ سے تو اردو سیکھا نہیں، مدرسے جاتے تھے۔ اردو میں اسی لیے بیچ میں کہا کہ اردو بتانا مشکل ہوگا۔ یہ دور اپنا لے کے گھر کو وہ بھوجل نہیں گیا، وہ اس لیے ہی کوئی بھی مقتل نہیں گیا۔ اپنا لے کے گھر کو وہ بھوجل نہیں گیا، وہ اس لیے بھی کوئی بھی مقتل نہیں گیا، ہر ایک نشان مٹا۔ دراصل موضوع پہ آج کے اس عنوان پہ، آج کی اس محفل کی جس لیے محفل جمع گئی، میں اس کے لیے جو اس پہ بہت سب کو جو ہے میرا حروف بنتے ہیں کندن اور خیال بنتا ہے راکھ، حروف بنتے ہیں کندن اور خیال بنتا ہے راکھ، کتاب کھلتی ہے جیسے چمن میں جلتی ہو آگ۔ تو میں آج کی اس محفل کے غزلیہ موضوعات اور پیراروں کو اپنا وسیلہ اظہار بنائے، بلکہ وہ دیگر میں جیسے حمدنات، خطاب، تہنیتی و تعزیتی کلام کے علاوہ اسباق صحت اور اسباق حیثیت فرد ذات کے موضوعات کو بھی اپنی فکر کا پیرہن بنے۔ موضوعات خطاب اور متفرق اشعار میں بہت سے بیش بہا قیمتی نذرانے قارئین کو پیش کیے ہیں، جن کا انتخاب پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن راقی محبوب کی خواہش ہے کہ قارئین اس کتاب کو حاصل۔ پروفیسر صاحب کی کچھ غزلوں کو کمپوز کیا اور پھر اسے اپنی آواز دی، اور ہم اس کے گواہ ہیں کہ ایگزیبیشن گراؤنڈ میں جو پروگرام ہوا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، ہر کوئی نہ صرف یہ کہ پروفیسر صاحب کے غزل کی ستائش کر رہا تھا، بلکہ ان کا جو انداز تھا اس کے سب دیوانے ہو چکے تھے۔ آج ہم نے ان سے خواہش کی ہے کہ وہ پروفیسر صاحب کی غزل کو آپ کے روبرو پیش کرے۔ عدنان سالم صاحب پیشے سے وہ انجینئر ہے، سنگر تو ہے ہی ہے، لیکن پیشے سے دراصل انجینئر ہے۔ ایک شوق ہے، ذوق ہے جو وہ پورا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مبارکبادی دینا چاہوں گا میں دلی گہرائی سے ڈاکٹر پروفیسر مسعود صاحب، جسے میں پیار سے کہتا ہوں۔ عنوان نہایت بامانہ ہے، کیونکہ اس مجموعہ کلام میں شاعر کے افکار و احساسات کے وہ خطرے شامل ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسے پروفیسر شاعر کی آواز ہے جو تدریس، انتظامیہ، میڈیکل، صحت، سماجی خدمات کے میدان میں سرگرم رہتے ہوئے شعر و شاعری کو اصلاح معاشرہ اور تعمیر۔ پروفیسر مسعود کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مقصدیت، اخلاقی شعور اور سماجی آگاہی کو شاعری کا مرکزی موضوع بناتے ہیں۔ ان کی شاعری جذباتی یا رومانی دنیا تک محدود نہیں بلکہ عملی ہوئی ہے۔ جب ہم پروفیسر مسعود کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کے مرکزی موضوعات میں اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، کردار سازی، حلال رزق کی تلاش، آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ مختلف شعبے جات میں تخلیق، ٹیکنالوجی اور تجاویز زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ دہلی اے آئی سمٹ کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم مودی کو دی مبارکباد۔ ہتک عزت کے کیس کے سلسلے میں راہل گاندھی سلطان پور کی عدالت میں پیش، سماعت 9 مارچ تک کے لیے ملتوی۔
शिवाजी जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प, संगबारी का तबादला, हालात काबू में। हैदराबाद के अंबरपेट की जामा मस्जिद के पास भी तरावी की नमाज के दौरान जुलूस के गुजरने के दौरान नारेबाजी, पुलिस ने हालात को किया काबू में। हैदराबाद अमीरपेट माय त्रिवेणम में वाक़ई इमारत में लगी आग, फंसे हुए तुलबा को निकालने के लिए इक़दामात, आइंदा माह से फायर सेफ्टी क़वायद पर सख्ती से अमल करने कमिश्नर हाइड्रा का इंतबाह। नामपल्ली की अदालत में एक बार फिर बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की तलाशी। तेलंगाना भूपालापल्ली की डिस्ट्रिक्ट अदालत के 3 मुलाजिमीन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।